ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سائرہ ذرا اگر مجھے بھی کو ہوسٹ بنا دو اور ارحم کو بھی، ہم دو لوگوں کو کو ہوسٹ بنا دو، پھر کبھی کبھی نا ڈسٹورشن شروع ہو جاتی ہے تو بندہ پھر وہ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا۔ تو بس آغاز کرتے ہیں۔ آغاز نا سورہ صافات کی آیت نمبر جو ہے 83 اس سے کرتی ہوں، اور بس پورا پورا قصہ اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون۔ اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ اور آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیا تم اپنی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کار کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھوڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 83 سے لے کر 111 تک آپ کے سامنے آیات سنائی ہیں، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ سارے واقعات چنے چنے ہوئے وہ اس رکوع کے اندر تفصیل آ گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمام انبیاء نا ایک ہی طریقے پر چلے اور انہوں نے ایک ہی بات کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قلب سلیم لے کر آیا، یعنی وہ قلب
جو بالکل اس کے اندر سلامتی ہی سلامتی تھی، وہ سالم بھی تھا، یعنی پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے رجوع کیا، اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ وہ نرمی، بہت زیادہ للہیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا قلب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، اور کہا کہ وہ نا اس نے ساری چیزیں چھوڑ دیں، ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ اللہ رب العالمین کی طرف یعنی پلٹا، اور اس نے یعنی جو قربانی ہے وہ یعنی پیش کی، اور سب سے پہلی قربانی یہ کی کہ اللہ کو کہا کہ میں آپ کی طرف میں نے رجوع کیا ہے، اور میں پورا کا پورا آپ کی طرف انی اسلم تو، کہ میں نے پورا کا پورا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا آپ کی ول کے سامنے، آپ کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کر دیا ہے۔ تو پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ وہ اپنی قوم اور قبیلے سے الگ ہو گئے اور شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو گئے۔ دوسری قربانی انہوں نے کی کہ ایک بتگر اور مندر کے بڑے پجاری کے بیٹے تھے، مگر سارے بت توڑ دیے، اور اس کی وجہ سے اپنی جو بستی تھی اس میں ایسے عذاب کے مستحق ٹھہرے کہ ان کی وجہ سے ان کو آگ کے الاؤ میں جلایا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی ان چیزوں کو بھی آپ کے آگے بالکل وہ اس آگ کے الاؤ کو بجھا کر اور اس کو گل و گلزار بنا دیا۔ انہوں نے تو اپنی قربانی کو سچا کر دکھایا نا، کہ وہ جب آگ کے الاؤ تیار ہو رہا تھا تو وہ بھاگے نہیں، انہوں نے معافی نہیں مانگی، وہ بالکل اس کے اندر ڈال دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس آگ کو جلانے کا حکم سے روک دیا کہ بس میرے بندے کو جلانا نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں تو اللہ پوری کائنات کو حکم دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کا تابع فرمان ہو جاتی ہے پوری کائنات۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر غرق کر دیتا ہے نا ویسے تو، لیکن اللہ اس کو غرق کرنا بھول گیا۔ آگ جلاتی ہے لیکن آگ جلانا بھول گئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیا۔ پھر تیسری قربانی یہ کی کہ اپنے وطن سے جلا وطن ہو گئے، ٹھیک ہے، جب وہ آگ سے نکل آئے تو ان کو پھر سب بڑے سٹ پٹا گئے کہ یہ تو کیا ہو گیا نا، ہم نے تو کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا۔ تو پھر ان کو ملک بدر کر دیا، اور اپنے وطن سے جلا وطن ہو کر بھی ہر جگہ انہوں نے توحید کی دعوت دی، شام، فلسطین، مصر، حجاز، ہر جگہ وہ گئے اور اپنے مفادات کو تج کر اللہ رب العالمین کی توحید ہی لوگوں کو بتاتے رہے۔ اور پھر چوتھی قربانی یہ تھی کہ وہ ذبح عظیم، وہ ابھی ہم فلسفہ قربانی میں انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن ایک اور آیت ہے اس کو بھی ضرور آپ نوٹ کر لیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 125، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہ اتنی پیاری آیت ہے، اتنی بزرگ آیت ہے، اور اس کو پڑھ کے نا انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس شخص سے بہتر دین میں کون ہے جس نے اللہ کے حکم پر پیشانی رکھی اور وہ نیکی کرنے والا ہو گیا، اور ابراہیم کے دین کی پیروی کی جو یکسو تھا، حنیفا مسلمہ، ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے حنیفا مسلمہ، وہ یکسو بھی تھا اور سر اطاعت خم بھی کرتا تھا۔ اور پھر کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنایا تھا، خاص دوست اللہ نے بنایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ دیکھیں انسان نا، چھوٹا انسان بڑے انسان کو دوستی کی خواہش رکھتا ہے، لیکن جب پوری کائنات کا مالک نا ایک انسان کو اپنا دوست ڈکلیئر کرے تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے درود ابراہیمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود تھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بڑی شان ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی طرح بننے کی خواہش کا اظہار کیا، کہ وہ ابو الانبیاء تھے، اور تمام مذاہب جو ہیں الہامی وہ یعنی اس یعنی اس کو پھر یعنی فخر سمجھتے ہیں، سب لوگ ان کو اپنا نبی ماننے میں فخر سمجھتے ہیں۔ کیسے کہ وہ یہودی بھی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، مسلمان بھی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، سارے جو الہامی مذاہب ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوست بنایا، تو اس آیت کو ضرور انڈر لائن کریں۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، وہ سب سے پہلا ان کی صفت تھی حنیف مسلم، کہ وہ یکسو تھے۔ جیسے قطب نما کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی رہتی ہے نا نارتھ کے اوپر، اسی طرح سے وہ یکسو تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جو حق ہے، اس جو حقیقت ہے اس کائنات کی سب سے بڑی، اس کی تلاش میں، یعنی وہ ان کے والد بتگر تھے، مندر کے سب سے بڑے پروہت تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کی تلاش میں وہ پھرتے رہے، کبھی ستارے کے پاس، کبھی چاند کے پاس، کبھی سورج کے پاس، اور وہ اس کائنات میں غور و فکر کرتے رہے کہ میرا رب کون ہے۔ اور پھر جب ان کو اپنے رب کا سراغ ملا تو پھر وہ حنیف مسلم بن گئے، وہ بالکل یکسو رہے پھر، اور بالکل یکسوئی کے ساتھ انہوں نے پھر اس دین کی جو دین ابراہیمی تھی اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے اندر وہ بالکل یکسو تھے، حنیف بھی تھے اور مسلم بھی تھے۔ حنیف کہ وہ بالکل یکسو تھے، اور مسلم یہ کہ وہ اپنی ہر مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے قربان کر دیا، ساری اپنی مرضی کو، اپنی ول جو تھی وہ انہوں نے سرنڈر کر دی۔ پھر دوسرا ان کا کردار ہمیں کریکٹر نظر آتے کہ انہوں نے خاندان کی، ادارے کی جو بنیاد تھی نا اس کو بڑا مضبوط بنایا، اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنے اہل خانہ کی تربیت کی۔ اور جب حضرت حاجرہ کا ہم آگے انشاءاللہ میں نے کچھ کالم آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے آج، کہ انہوں نے کس طرح اس خاندان کے ادارے کو مستحکم بنیادوں کے اوپر تصور اس کی بنیادیں رکھی، اور آج جو خاندان کا ادارہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو ان کی زندگی میں ہمیں کتنا اس خاندان کے ادارے کی مضبوطی نظر آتی ہے، اپنی بیوی کی تربیت، اپنے بچے کی تربیت، پھر ان سب کو اللہ تعالیٰ کے آگے یعنی اللہ کے کاموں میں لگا دینا، پھر یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر دیکھیں ان کو نا، کہتے ہیں کہ جب وہ لے کے جا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے، تو کہتے ہیں 3 مواقع پر شیطان آیا نا۔ پہلے اس ننھے بچے کو کہا کہ دیکھو یہ کتنا باپ تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ تو تمہیں لے کے جا رہے، تو کہتے ہیں انہوں نے کنکریاں مار دی، اور کہتے ہیں پھر حضرت حاجرہ کو انہوں نے ورغلایا، تو انہوں نے بھی کنکریاں مار دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو بڑھاپے کی اولاد کے ساتھ؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان کو کنکریاں مارنا ہے نا، دراصل اپنے نفس کا جو سب سے بڑا شیطان ہے نا اس کو بھی کنکریاں مارنی چاہیے، اصل میں اسے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ جو سمبولک ہے نا، تو اس کو تو تکلیف ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ دراصل اس کا اظہار ہے کہ اپنے اندر کا جو شیطان ہے اس کو مارنا ہے۔ پھر لبیک کا ترانہ، اتنا خوبصورت ترانہ ہے نا، لبیک اللہم لبیک، عشق کا ترانہ ہے یہ، عشق کا سفر ہے یہ سارا، کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یہ باور کرایا کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں،
اور اپنی پوری امت کو بھی یہ ترانہ سکھایا کہ دیکھو ہر وقت ہر جگہ اور ہر کام کے لیے اپنے رب کو کہنا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ یہ جو توحید کا، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ وہ معاف کر دے گا، شرک نہیں معاف کرے گا. اور یہ توحید اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ وہ توحید کا جو بھی قائل ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. پھر ان کے کردار میں نا میں جو پیرنٹنگ، آج کل بڑا فلسفہ ہے پیرنٹنگ کا، اور بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جی پیرنٹنگ ایک پورا آرٹ ہے، لوگ اب اس کے کورسز کرتے ہیں، لیکن وہ کون سی پیرنٹنگ تھی جو حضرت اسماعیل کو سکھائی گئی؟ وہ کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ پھر یہ جو قربانی کا فلسفہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے پہلی چیز کیا کی کہ اپنے یعنی اس بت پرستی اور اس شرک کے ماحول میں انہوں نے شرک اور بت پرستی سے بیزاری کا اعلان کیا. دوسرا یہ کہ وہ آگ کے الاؤ میں جلائے گئے، مگر وہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ان کے آگے، اللہ کے آگے ہی سر تسلیم خم کر دیا. اور تیسری قربانی کہ اپنے وطن سے جلا وطن ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے اس راستے کے اوپر وہ چلتے گئے. لیکن چوتھی قربانی جس کو ذبح عظیم کہا گیا ہے وہ یہ تھی کہ بے سر و سامانی اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی جس کو بڑی منتوں مرادوں سے انہوں نے حاصل کیا تھا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی آزمائش کی کہ یہ اتنی ساری قربانیاں جو تھیں ابھی ان کا ایک بہت بڑا امتحان لینے والا تھا کہ ساری قربانیاں بھی کافی نہیں سمجھی گئیں. پھر انہوں نے اسلام، ایمان اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا آخری اور بڑا ثبوت پیش کیا، اور اسی کے صلے میں اللہ نے انہیں دنیا کے انسانوں کا امام بنا دیا. وہ جب اپنے یعنی بڑے بچے کو ہے نا 12-13 سال کا، قرآن کہتے ہیں کہ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوا ہے نا، بھاگ بھاگ کے کام کرنے لگا، تو اس وقت اس کو ذبح کرنے کی. اور کیسے میں کہتی ہوں کہ کتنی خوبصورت ان کی وہ پوری داستان ہے نا، وفا اور عشق کی داستان، کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے اس خاندان نے اس حضرت حاجرہ نے خود تیار کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کے آئے، اور کس طرح وہ ہنسی خوشی اپنی جبیں جو تھی وہ کہا کہ ابا جان الٹا مجھے لٹا دیں تاکہ نہ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کے ہاتھ نہ کانپیں. وہ انسان تصور تو کرے نا. تو تبھی میں کہتی ہوں کہ کتنی بڑی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے امت کو بچایا، ورنہ اگر کہہ دیتے کہ اگر ان کا بچہ قربان ہو چکا ہوتا تو پھر ہر ایک کو یہ کرنا پڑتا، اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. آج کل یہ فلسطین میں یہ قربانی جاری ہے انسانوں کی، بچوں کی، خواتین کی، تو انسانوں کو نا میں تو کبھی کبھی نا کھانا حلق میں اٹک جاتا ہے. اپنے بچے ہیں نا اتنے اتنے، تو کبھی کوئی یاد آتا ہے اور کبھی کوئی یاد آتا ہے، کبھی کس کا خون کا سے بھرا ہوا لاشا بچے کا نظر آتا ہے، کبھی کس کا نظر آتا ہے. اپنے بچوں کے اوپر انسان کو کتنی بیتتی ہے. ایک ان کو بخار ہو جائے تو انسان بے کل ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. ایک کوئی تکلیف میں آ جائے تو انسان کو کہتا ہے کہ بس مجھے کچھ ہو جائے لیکن میرے بچوں کو کچھ بھی نہ ہو. لیکن وہ اتنی بڑی قربانی پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم قرار دیا ہے، اور اسی ذبح عظیم کی اس قربانی کے صلے میں اللہ نے پھر انہیں دنیا کے انسانوں کا امام بنایا، اور اپنی دوستی کے مرتبے پر انہیں پھر سرفراز کیا. تو یہ آج کے دور میں ان کو اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کریں ان چیزوں کو، یہ ایک 10 چیزیں میں نے اس میں سے نکالی ہوئی ہیں. ایک تو ہے کہ بندہ یکسو رہے، حنیف بن جائے، حنیفیت.
دوسرا ہے اسلام، سر اطاعت خام کر دینا، کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، تو پھر بندہ پھر دلیل کے انبار لگانے کی اسے پھر ضرورت نہ پیش آئے، پھر وہ چوں چرا کب کیا کیسے کہاں کیوں یہ ساری چیزیں وہ بھول جائے، کہ میرے رب نے کہا ہے تو سمعنا واتانا، میرے رب نے کہا ہے تو بس آمنا و صدقنا۔ تیسری چیز انابت و استغفار، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ انسان ہے نا، کبھی کبھی شیطان ہمیں ورغلا کے تھوڑی دور لے جاتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان کو احساس ہو فوراً ہی پلٹے اور اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ کہتے ہیں استغفار جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ پھر شکر گزاری، کہ انسان جتنا زیادہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے آگے وہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے اور زیادہ عطا کروں گا۔ پانچویں چیز دعا، اتنی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابھی ہم نے پڑھی بھی ہیں، لیکن بہت ساری دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں۔ پھر عبادت گزاری، میرے اجان کہا کرتے تھے بیٹا عورت نہ جب عبادت گزار ہو تو وہ بڑی باوقار اور بڑی معتبر بن جاتی ہے، اس کا اعتبار بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کا وقار بھی اس میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو عبادت گزاری وہ بس انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی غلامی میں گزار دی، اللہ تعالیٰ کی یعنی جو اطاعت میں گزار دی۔ پھر ساتویں چیز والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ وہ حسن سلوک، احسان کا سلوک اختیار کرنا، انہوں نے اپنے جو خاندان میں اپنے والدین کے ساتھ جو رویے انہوں نے بتائے تو آج کل اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر آٹھویں مہمان نوازی، وہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، اور جب وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کی قوم پر عذاب کے لیے تو وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کے لیے ایک بچڑا بھون دیا، اور وہ بھونے ہوئے بچڑے کی ضیافت ان کو کر دی۔ اس سے ان کی مہمان نوازی کا اور ان کی سلیقے کا اور ان کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر حلم اور بردبار، بہت ہی حلیم، بہت ہی زیادہ بردبار، بڑے شفیق، اور بس جو بھی آزمائش آئی اس کو ہنسی خوشی انہوں نے قبول کیا، ایک دفعہ بھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا کہ میرے رب میرے ساتھ کیوں، مجھے کیوں اتنے بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ شکایت نہ کوئی دلیل مانگی گئی، بس سر تسلیم خام کر دیا گیا۔ اور 10ویں چیز صداقت شعاری، بالکل ہر چیز کے اوپر جو ان کو سچائی نظر آئی اس سچائی کو اپنا لیا اور اسی کو اپنی امت کے لیے پسند کیا۔ پھر سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی روشنی میں نا ایک یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے شروع ہے، اور کیا ہے وہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب اس شہر کو امن والا کر دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اے میرے رب انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیے، پس جس نے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے، اور جس نے نافرمانی کی پس تحقیق تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں ہے تیری عزت والے گھر کے پاس، اے رب ہمارے تاکہ نماز کو قائم رکھیں، پھر کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں میووں کی روزی دے تاکہ وہ شکر کریں۔ اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی چیز زمین اور آسمان میں پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، ان ربی لسمیع الدعا۔
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب یہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اے ہمارے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر لے، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ایمانداروں کو حساب قائم ہونے والے کے دن بخش دینا۔ تو یہ اس سے ہمیں اس رکوع سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا زیادہ سکون اور پیار اور محبت سے بھرے ایک خاندان کا حصہ تھے، اور پھر ایمان، عقائد، فکر، نفع مند علم کی تحصیل، اخلاق، کردار، مقصد حیات کی تکمیل کا بندوبست انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کیا۔ اور پھر کھانا پینا، رہن سہن، تعلیم، ڈسپلن، محنت، سخت کوشی، ہنر اور فنون، یہ سب کچھ ان کی زندگی سے ملتا ہے۔ اور پھر تعلق، قربت، اعتماد، حسن زن، قربانی، دوسرے کو اہمیت دینا، میٹھی زبان، مسکراہٹ کا انتظام اور اہتمام بڑے پیمانے پر، یہ ان کی نا جو کیریکٹر ہے اس سے ہم نے پھر اصول اپنے لیے ڈرائیو کیے ہیں۔ پھر یہ جو 10 دن ہیں، والفجر ولیال عشر، برکت والے قیمتی 10 دن ہیں، اور ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی دن ان 10 دنوں سے زیادہ بابرکت نہیں، اور نہیں کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے، بس تم ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں سے زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے۔ کسی نے پوچھا جہاد سے بھی افضل؟ فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے۔ بہترین 10 دن ہماری زندگی میں آئے ہیں، اور ہم بھی یہ ترانہ پڑا کرے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نبی مہربان سراپا شفقت و رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے ایام میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس میں کرنا ہم نے کیا کیا ہے؟ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ جو شخص بھی اس کی استطاعت رکھتا ہے وہ ایک روزہ رکھ لے، وہ جہنم سے 70 میل دور کر دیا جاتا ہے، اور جہنم اور اس کے درمیان خندق کھود دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ ذکر، فاذکرونی اذکرکم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ کو بہت یاد کرنے والے مردوں اور بہت یاد کرنے والی عورتوں کے لیے بخشش اور بڑا اجر مہیا کیا گیا ہے۔ پھر فرض نماز کے علاوہ نفل نماز، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور اگر کوئی کمی ہو گئی ہوگی تو نفل سے کمی پوری کی جائے گی۔ نوافل اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ چوتھی چیز استغفار، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کرنا چاہیے۔ پھر پانچویں توبہ، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہ دور کر دے۔ پھر صدقہ، اور پھر تلاوت قرآن۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھنا اور اس کے رموز و اسرار و مسائل سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک روایت میں انہی سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، کیونکہ قرآن شفاعت ہے اور قرآن سفارش ہے۔ دعا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں قریب ذلیل ہو کر جہنم میں گریں گے۔ مریض کی عیادت، 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور آخر میں درود شریف کا ورد۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ اے ایمان والو تم بھی ان کے اوپر خوب درود اور سلام بھیجو۔ لوگوں کی مدد کرنا، قربانی کرنا اور تکبیرات کہنا، یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیوٹی ہے کہ وہ ان دنوں میں انسان سر انجام پائے۔ پھر اب نا ذرا دیکھتے ہیں کہ حج وفا کی داستان کیسے بنی، کیسا تھا یہ خاندان اور کیسی مٹی سے گندے تھے یہ نفوس۔ یہ میری ایک دوست ہے اسرا غوری، اس کے نا حج میں لکھے گئے کچھ کالم جو اس نے خود اس کے اوپر جو واردات قلبی گزر رہی تھی، اسی کو اس نے وہ کیا ہے آگے، یعنی وہ اپنے تاثرات لکھے۔ آپ کو بھی بہت، میں اسے نا ان دنوں میں بار بار پڑھتی ہوں، اور امید ہے آپ لوگوں کو بھی بہت ہی اچھا مزہ آئے گا اس کو سنتے ہوئے۔ میں تو ہر وقت اس کو سن سن کے بس رو پڑتی ہوں، اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اور لگتا ہے کہ بس ان کی جو جو داستان ہے نا وہ اس نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں وہ کیے ہیں، تو ذرا غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ حج وفا کی داستان۔ کیسا تھا یہ خاندان، کیسے مٹی سے گندے تھے یہ نفوس، جی چاہا ان پہاڑوں سے پوچھو کہ تم تو چشمدید گواہ ہو، کچھ تو بتاؤ مجھے اس صبر، استقامت، اس ایمان، اس محبت باللہ کی داستان، کچھ ہاں تو نہیں سناؤ۔ بالکل ایسی۔ اب ایسا دیکھیں لگا نیت کی جیسے بات ہم نے پہاڑوں کتنی نے، اور میں آگے سننے کی نیت نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ بات پتہ کیا ہے، یہی تو ہے کہ انسان اس طرح کی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ سب لوگ ذرا اپنے مائک پلیز میوٹ کر دیں۔ آ رہی ہے راہیل، تمہاری آواز تو آ ٹھیک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا لگا جیسے پہاڑوں نے میری صدا سن لی تھی، جیسے وہ بولنے لگے تھے، حج حج پکارنے والوں کچھ خبر بھی ہے کہ حج وفاداروں کی وفا کی سالگرہ کیوں ہے؟ کیوں ہر سال رب لاکھوں لوگوں سے یہ سنت دہرواتا ہے؟ کیوں بھلا؟ کچھ تو سوچو۔ حج وفا سکھاتا ہے وفا، لا کا صحیح مفہوم بتاتا ہے، وہی لا جو تم سینکڑوں ہزاروں بار مرتبہ زبان سے دہراتے ہو، تسبیح پر تسبیح پھیرتے ہو، کچھ سمجھے بھی اور کچھ بنا سمجھے بھی کہ کبھی کہ یہ لا کیا مانگتا ہے۔ ارے اس کی تشریح ہے حج، لا نہیں ہے کوئی بھی الہ الا اللہ سوائے اللہ کے، اسی کے ہو جاؤ، اسی کا ہو جانے میں نجات ہے۔ پہاڑوں کی صدائیں سنتے رمی کرتے قدم رک رک جاتے، وہ نقش پا اسماعیل ڈھونڈنے لگتے جہاں جہاں سے اسماعیل گزرے، دل سے تڑپتی دعائیں نکلتی رہیں، یا ربی ہمیں ہاجرہ جیسی مائیں عطا فرما، ابراہیم جیسے باپ اور اسماعیل جیسی اولاد عطا فرما، ہماری نسلوں کو بھی اپنی ایسی محبت دے دیں، ایسا تعلق باللہ، ایسی استقامت۔ یا ربی کہیں تو دلوں پر ایمان کے چھینٹے پڑ جائیں، کچھ تو لے کر لوٹوں، ایمان، ایقان، محبت اور وفا دامن میں بھر کر لوٹوں، کچھ تو صدقہ اس خاندان کی قربانیوں کا نصیب ہو، کچھ تو مفہوم لا کر سمجھ کر لوٹیں، کچھ تو وفا سیکھ کر لوٹیں، کچھ تو تیرے ہو کر لوٹیں۔ پھر مینا سے واپسی اس کالم کا عنوان ہے۔ جی چاہتے لیلا مجنوں، شیری فرہاد، سسی پنو، سونی مہیوال کو محبتوں کا استعارہ بنانے والوں کو طواف کعبہ پر عاشقوں کی دیوانوار محبت دکھاؤں، سعی کی دوڑ لگواؤں، عرفات کے میدان کا جمع غفیر دکھاؤں، منا کی خیمہ بستی دکھاؤں، مزدلفہ میں نیلے آسمان تلے پتھروں، سڑکوں، ٹیلوں، فٹ پاتھوں پر بے خبر سکینت بھرے چہرے لیے وہ امیرزادے اور امیرزادیاں دکھاؤں کہ سخت گرمی میں ٹھنڈے یخ کمروں میں جن کے نرم بستروں کی بیڈ شیٹ ایک سے دوسرے دن نہ بدلی جائے تو وہ اس پر سوتے نہیں۔
جمرات پر اس شیطان سے نفرت کے انداز دکھاؤں اور کہوں آؤ بتاؤں تمہیں کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ ہزاروں برس پہلے ایک خاندان محبتوں کی داستان جو رقم کر گیا۔ ارے کسی کو گر محبت کا استعارہ ہی بنانا ہے تو خاندان ابراہیم کو بناؤ، جس کی محبتوں کی یاد رب قیامت تک زندہ رکھے گا، اور جس کی یاد میں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی لاکھوں لوگوں کو اپنے اندر محبت سے سمو لیتی ہے۔ وہ بستی کے جس کو ہر سال دنیا کے کونے کونے سے اپنے اپنے گھروں کو بلائے لاکھوں لوگ 5 دنوں کے لیے دل و جان سے بساتے ہیں۔ ہر ذرے سے آواز آتی ہے ابراہیم تو وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ آج ڈھلتے سورج کے ساتھ اختتام پذیر حج وفا کی سنت، طواف حرم سے سعی اور منی سے جمرات تک، چپے چپے پر ابراہیم علیہ السلام کی وفا کے جس کی گواہی رب اعلیٰ نے یوں دی، ابراہیم تو وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اور توکل باللہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ثابت قدمی کی داستان رقم ہے۔ ان کے قدموں کے نشان ثبت ہیں۔ اس سرزمین کا ذرہ ذرہ، ایک ایک پہاڑ خاندان ابراہیم کی قربانیوں کا گواہ ہے۔ ابراہیم وفادار ٹھہرے، مگر لمحہ بھر کر سوچیں تو صحیح کیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا یہ وفا کا انعام یوں ہی مل گیا تھا انہیں؟ رب کو پانے کی جستجو سے لے کر آگ میں ڈالے جانے تک، باپ اور اہل خاندان کو چھوڑنے سے ملک بدر کرنے تک، اور شیرخوار ننھے اسماعیل اور جوان بیوی کو مکہ کی سنگلاخ چٹانوں کے درمیان چھوڑے جانے سے لے کر اسماعیل کی گردن پر چھری پھیرنے تک، وفاؤں کے کڑے سے کڑے امتحان ہیں جن سے کہیں بھی ڈگمگائے بغیر ثابت قدمی سے گزر کر ہی اللہ کے دوست کا لقب پایا۔ ہاجرہ، توکل باللہ کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ابراہیم جب بیوی اور بچے کو لیے مکہ کی وادی میں پہنچے تو بیوی بچے کو اتارا، کسی محفوظ جگہ کو تلاش کیا، مگر جب خود لوٹے تو ہاجرہ پیچھے دوڑی۔ ابراہیم کہاں چلے؟ ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر آپ کہاں چلے؟ ابراہیم میں بیوی کے سوالوں کے جواب دینے کی سکت نہیں۔ چلتے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ اپنے سوالوں کا جواب نہ پا کر اپنے وفا کے پیکر شوہر سے اس اقدام کا آپ ہی جواز تلاش کر رہی، یکدم بولی، ابراہیم کیا آپ کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم بنا پلٹے گردن ہلا کر اقرار کر رہے، اور اس اقرار نے کیسی سکینت بھر دی اس لڑکی میں۔ بے قرار قدم وہیں ٹھہر گئے۔ تنہا ایک لڑکی اپنے شیرخوار کے ساتھ اجاڑ بے آب ہو گیا وادی میں اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے جب کہتی ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو رب اپنی اس بندی کے قول کو ساری دنیا کے مردوں سے پورا کرواتا اور بتاتا کہ وہ واقعی وفاؤں کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ وہ رب سب سے بڑھ کر وفا نبھانے والا ہے۔ رب نے کیسا برہم رکھا اس لڑکی کے بولوں کا۔ اس کو نا اب آگے ذرا غور سے سنیے گا۔ جو فیمنزم کے علمبردار ہیں نا، تو ان کو تو ضروری یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے۔ ابراہیم لوٹ گئے اور ہاجرہ ننھے اسماعیل کو لیے چھاتی سے چمٹائے، نہ جانے کتنے پل اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی ہوں گی، مگر جب چھاتیاں خشک ہوئی ہوں گی اور اسماعیل کے پیٹ میں کچھ نہ اتر رہا ہوگا تو بیٹے کو لٹا کر صفا کی چوٹی سے مروہ کی چوٹی تک کسی گزرنے والے قافلے، مسافر یا پانی کی تلاش میں دوڑی، صفا سے اتری تو گھاٹی درمیاں ہے۔ ننھا اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو بیکلی میں وہ گھاٹی دوڑ کر پار کر رہی ہیں، ایک نہیں دو نہیں، پورے 7 چکر اسی بیکلی میں۔ اور پھر جو لوٹی تو دیکھا کہ ایک چشمہ ہے جو ننھے اسماعیل کی ایڑیوں سے پھوٹ پڑا ہے۔ اللہ اکبر! بے ساختہ کہا زمزم، رک جا رک جا۔ قیامت تک آنے والوں اور والیوں کو کیسا سبق سکھا گئی آپ بی بی ہاجرہ کہ جب توکل باللہ کے زادرہ کے ساتھ یقین کے پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھ کر صبر کی گھاٹیوں سے دوڑتے ہیں تو پھر کہیں جا کر سنگلاخ چٹانوں سے بھی زمزم پھوٹ جایا کرتے ہیں۔ سوچتی ہوں
آج جب کہ دنیا کے بہترین سنگ مرمر، اعلیٰ ترین ایئر کنڈیشن، خوبصورت ترین بتیاں اور ایک ہجوم اس جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے، تب بھی لوگ گواہ ہیں کہ اکثریت کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ طواف تو ہو جاتا ہے پر صحیح ذرا مشکل ہے۔ مگر رکیے، ذرا لمحہ بھر کو تصور تو کیجئے اس اندھیرے کا، اس بیابان کا، اس وحشت اور ہو کے عالم کا، اس تنہائی کا اور اس بھوک پیاس کا۔ جب ہری ہری بتیوں کے درمیان مردوں کو بھاگتے دیکھتی ہوں تو اپنے عورت ہونے پر فخر ہونے لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا ہری بتیاں کون سی جگہ ہے جہاں پر مردوں کو بھاگنے کا حکم ہے، عورتوں کو ٹھہر ٹھہر کر چلنے کا حکم ہے، مگر مردوں کو بھاگنے کا حکم ہے۔ تو کہا کہ جب ہری ہری بتیوں کے درمیان مردوں کو بھاگتے دیکھتی ہوں تو اپنے عورت ہونے پر فخر ہونے لگتا ہے۔ کیسے میرے رب نے ایک عورت کی سنت کو مردوں سے پورا کروایا۔ ان بھاگنے والوں میں وہ مرد بھی ہوں گے جو عورت کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہوں گے، وہ مرد بھی ہوں گے جو عورت کو کھلونا سمجھتے ہوں گے، وہ بھی جو عورت کو بس ایک وقتی ضرورت سمجھتے ہوں گے، وہ بھی جو عورت کی عزت نفس کو پیروں تلے کچل کر گردنوں میں سریا رکھتے ہوں گے۔ جب ہری ہری بتیوں سے بھاگتے ہوئے گزرتے ہوں گے تو پتہ لگتا ہوگا نا کہ عورت شے کیا ہے۔ ہاں وہ مرد بھی ہوں گے جو عورت کی عزت اور قدر اور محبت کرتے ہوں گے، ان کی نگاہ میں عورت کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ جاتی ہوگی۔ کتنا سچا ہے نا رب کا وعدہ۔ اعمال کی جزا میں عورت مرد کی کوئی تفریق نہیں ہے، اس کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ اپنے رب سے وفا ایک عورت کو بھی کتنے بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے، اور وہ اپنے رب کی کتنی پیاری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی صحیح کو رہتی دنیا تک قائم رکھتا ہے۔ جب جب صحیح سے گزرتی تو ہاجرہ جیسا توکل مانگتی، تڑپ اٹھتی، یا رب کوئی تو میرا بھی قدم ان کے قدموں کے نشانوں پر رکھوا دینا، یا ربی میری بھی محبتوں میں وہ اخلاص، وہ ایقان، وہ ایمان کی حلاوت دے دینا۔ رمی کو جاتے ہوئے اسماعیل کی ثابت قدمیوں کے نشان میں بھی حضرت ہاجرہ کی تربیت دکھائی دیتی ہے۔ باپ کے بغیر بیٹے کی کیسی تربیت کی کہ اس ننھی سی عمر میں جب کہ اپنا بھی صحیح سے شعور نہیں ہوتا، اللہ کا ایسا تعارف، ایسی محبت اور ایسا ایمان اپنے دودھ کے ساتھ بیٹے کی رگوں میں منتقل کیا کہ جب اس ننھی سی جان سے وہ قربانی مانگی گئی جو بڑے بڑوں کو ہلا ڈالے، تو ماں کے دودھ میں اترے اس توکل اور ایمان باللہ نے ایسا ثابت قدم رکھا اور ذرا بھی تعامل نہیں کرنے دیا، اور باپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، ابا جان آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ فلک نے کب اس سے پہلے ایسی قربانی کا منظر دیکھا تھا کہ ایک تنہا پرورش کرنے والی ماں خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے جگر گوشے قربانی کے لیے پیش کر رہی، تو بوڑھا بارش باپ اپنے بڑھاپے کے سہارے کو اوندے منہ لٹائے بنا لرزے ہاتھ میں چھری اور عزیز جان ٹکڑے کے گلے پر رکھے ہوئے، تو بیٹا قربانی صبر اور استقامت کی انتہاؤں کو شرماتے ہوئے آنکھوں پر پٹی باندھے زمین پر لیٹا ہے۔ ایک ایک کو روک رہا ہے شیطان۔ سب سے پہلے اسماعیل کو زندگی کی قیمت بتا رہا ہے۔ زندگی تو ایک بار ہی ملتی ہے، کیا کرنے جا رہے ہو ننھے، ابھی دیکھا ہی کیا ہے، لوٹ جاؤ۔ مگر یہ کیا جواب میں ننھے اسماعیل سے پتھر کھا رہا ہے اور پتھر کا ہو گیا۔ آگے چلی تو یہاں پھر ایک اور شیطان ہے اور وہ ہاجرہ میں ممتا جگا رہے، کیسی کرم جلی ہے، اپنے ہاتھوں اپنے تنہا جگر گوشے کو ذبح کروانے چلی ہے۔ ہوش میں کیسی ماں ہے، مگر ابھی بات بھی پوری نہ کر پایا تھا کہ ہاجرہ نے پتھر مارے اور آگے بڑھ گئی، وہ بھی پتھر کا ہو گیا۔ مگر وہ شیطان ہی کیا جو باز آ جائے۔ اب اگلا بڑا شیطان ابراہیم کے پاس پہنچا اور بولا، ارے برسوں نہ پوچھا بیٹے کو اور اب آئے ہو تو بیٹا ہی ذبح کرنے پر تل گئے ہو، کیسے سنگ دل باپ ہو، چلو لوٹ جاؤ، بیٹے سے بڑھ کر کون ہے بھلا۔ مگر ابراہیم نے پتھروں سے جواب دیا، اس کو بھی پتھر کا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ بیٹا زمین پر اوندا پڑا ہے، چھری گردن پر رکھی ہے، ماں آنکھیں مودے دم سادے کھڑی ہے کہ کب زمین جگر گوشے کے لہو سے بھر جائے۔ ندا آتی ہے، ابراہیم کا خاندان آزمائش پر پورا اترا اور اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا کہ میرے اسماعیل کی گردن کے بدلے دمبا فدیے میں ہماری طرف سے اور اسے قربان کر دو۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ بس اس وفا اور محبت کی داستان سے ہمیں بھی کچھ رمق عطا کر دے، اور ہم بھی اس محبت اور وفا کی داستان کے کرداروں میں سے کچھ جو کردار ہیں وفا کے، توکل کے، عشق کے، وہ سب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پورا اتارے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج ظاہرہ حدیث پڑھ لو۔ جی باجی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترمذی شریف کی حدیث میں نے آج یہ چوز کی ہے تاکہ موٹیویشن رہے قربانی کے حوالے سے کہ کتنا اجر ہے، اور ایک نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ الحشام ابن عروة عن ابی عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، کہ انسان کا کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے نا قربانی کے دن کا، احب الی اللہ من احراق الدم، کہ وہ جو خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہوتا قربانی کے دن جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو انہا لتأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا وازلافہا، کیونکہ جو قربانی کا جانور ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ قرون کرنے کی جگہ ہے، اور اشعار شعر کی یعنی بالوں کی جمع ہے، اور ازلاف ناخنوں کی جمع ہے زلف کی، کہ وہ اپنے جو جانور ہوگا قربانی کا وہ اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں کے ساتھ جو ہے وہ کھروں کے ساتھ جو آئے گا۔ وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ جو خون ہوتا ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام پا لیتا ہے۔ فَطِيبُ بِهَا نَفْسًا، اس کو دل کی خوشی سے کیا کرو۔ تو یہ کہ ایک تو قربانی کو یہ جو ایک چلانا کہ بھئی یہ جانوروں کا ایک ظلم ہے اس کا ذبح، اور اس سے بہتر کہیں اور لوگوں کی ضرورت کو پر خرچ کر سکتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کے حوالے سے قربانی ایک عین عبادت ہے اور واجب ہے کہ ہر صاحب نصاب جو ہے وہ کرے اس کو، اور اس کا گوشت پھر خود بھی کھائیں اور رشتہ داروں میں بھی اور عام فقراء میں بھی، کیونکہ اب اگر دیکھا جائے ہر سال پچھلے سال سے زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے جانور، اور عام لوگ جو ہیں وہ نہیں قربانی کر پا رہے ہوتے جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تقسیم ہو اور اپنا حصہ بھی ڈال دیا جائے اگر خدمت وغیرہ میں یا کچھ، تو کثیر لوگوں کو یہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اجر کی امید رکھتے ہوئے جب عبادت کی جاتی ہے نا تو اس کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، وہ بوجھ بھی نہیں لگتا، اس میں آسانی بھی لگتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو مقبول بھی بنا دیتے ہیں۔ بے شک۔ اچھا، جزاک اللہ۔ نادیہ ہے؟ نادیہ موجود ہے؟ چلو نہیں سائمہ تم باجی۔ دعا کرا دو۔ ہیں؟ نہیں ہے نا؟ سائمہ تم دعا کرا دو۔ جی اچھا باجی، ایک منٹ بس۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أجرنا من النار. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لي شأني كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. اے پیارے پروردگار، اے مہربان آقا، یا اللہ یہ بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں، یا اللہ یہ بڑی ہی فضیلت والی راتیں، اور یا اللہ یہ بڑے ہی برکتوں والے دن، یا اللہ ہمیں اس کی تمام برکتوں کو، اس کی فضیلتوں کو یا اللہ بہت بہترین طریقے سے اویل کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے پیارے رب، مہربان آقا، ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، ہمارے اذکار، ہماری نمازیں، ہمارے نوافل، ہمارے وہ تمام صلہ رحمی، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کر قبول فرما لینا۔ یا اللہ ہمیں اتنے بہترین طریقے سے آج پیاری باجی نے ہمیں جو فلسفہ سمجھایا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھائی، یا اللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دینا۔ پیارے پروردگار، اماں ہاجرہ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، یا اللہ وہ امپاورڈ وومن جو ہم چاہتے ہیں بننا ہمارے سامنے، ہمارے اسلاف میں، ہماری سیرتوں میں موجود ہیں، وہ سنتیں ہمارے سامنے ہیں، یا اللہ ہمیں ان سنتوں کی صحیح طریقے سے پیروی کرنے والا بنا دینا۔ اے پیارے رب، اے مہربان آقا، ہمیں وہ ماں بنانا جو اپنے بچوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، ان کے مقصد زندگی کا شعور، اور ان کے اندر وہ اسٹرینتھ اور وہ فائر اور وہ زیل اور وہ فوکس پیدا کرنا سکھا دے، کہ جس کے تحت انشاءاللہ وہ متقین کے امام بھی بن سکیں، اور آنے والی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کا رینیسانس انہی کے ذریعے سے ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں اس طرح کی وفاشوار بیوی بنا دینا جس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے نہ کوئی گلہ کیا، نہ کوئی سوال کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ توکل علی اللہ نصیب فرما دینا جس کے بلبوتے پہ پیارے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اور ان کی پورے کنبے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین تعلق قائم کیا۔ پیارے پروردگار، مہربان آقا، ان 10 دنوں میں ہم جو ان حجاج کرام کی جیسا حلیہ بناتے ہیں، ہم ان کے جیسے شعار کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ تمام اجر بھی عطا فرما دینا۔ اے پیارے پروردگار، مہربان آقا، اے مالک، اے خالق، ہماری زندگیوں میں وہ خلوص، وہ سادگی، وہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ چاہتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دینا۔ یا اللہ ہمیں وہ فوکس عطا فرما دینا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت بھی تھی اور جو کوالٹی بھی تھی، یا اللہ وہ حنیف تھے، وہ یکسو تھے، وہ فوکسڈ تھے، وہ اپنے گول کو سمجھتے تھے، اور انہوں نے اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ہر قربانی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ پیارے رب، یا اللہ ہمیں وہ ہمت اور استقامت عطا کرنا کہ جو ہمیں شیطان کے ہر شر اور ہر چال کے مقابلے میں درکار ہے۔ یا اللہ ہمارے سامنے ہمارے فلسطینی بہن بھائی موجود ہیں، یا اللہ وہ ہمارے سامنے اس کی عملی تصویر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے رب، ہم واقعتاً بڑی شرمندہ ہیں،
ہمارے قول اور فعل کا تضاد، ہماری منافقتیں، ہماری دو رنگیاں پیارے پروردگار وہ ہماری اس مغلوب ہونے کا سبب ہیں۔ پیارے پروردگار مہربان آقا، ہمیں وہ صحیح اخلاص، ایمان، ایقان اور وہ وفا جو آج راحل باجی نے ہمیں سمجھایا عطا کر دینا، کہ جس بلبوتے پہ انشاءاللہ ہم بھی اس طرح کے کردار بن سکیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کو غلبہ عطا فرما دے۔ پیارے پروردگار ہمارے ان مظلوم بہن بھائیوں کی مدد فرما دینا۔ پیارے پروردگار یا اللہ ان کفار کو یا تو ہدایت دے دینا یا اللہ، ورنہ اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود کر دینا۔ پیارے پروردگار مہربان آقا، یہ جو ظلم کے سائے اس وقت پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان ظلم کے سایوں کو ہمارے اوپر سے ٹال دینا۔ یا اللہ ہمیں وہ ایمان عطا کر دینا، یا اللہ امت مسلمہ کو متحد کر دینا، یا اللہ انہیں جگا دینا، انہیں کھڑا کر دینا، انہیں ایک کر دینا، یا اللہ انہیں ہراول دستہ بنا دینا جو اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ پیارے پروردگار مہربان آقا، جب تک زندہ رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا، یا اللہ اپنے راستے میں کھپائی رکھنا، یا اللہ ہم سے ہر وہ کام لے لینا جو تجھے پسند ہے، یا اللہ ہر اس کام سے ہمیں انگلی پکڑ کے یا اللہ روک دینا جو تجھے ناپسند ہے، یا اللہ ہمیں ہفتے اعمال سے بچا لینا، یا اللہ اتنی مشکل سے نیکیاں کرتے ہیں یا اللہ، اور شیطان ہم سے وہ نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے، یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دینا۔ یا اللہ پیارے پروردگار مہربان آقا، حاضرین محفل کی جو جائز خواہشات ہیں یا اللہ تو دلوں کے بہتر جانتا ہے، یا اللہ تو سب کی خواہشات جو جائز ہیں انہیں قبول فرما دینا۔ یا اللہ جو بیمار ہے یا اللہ گھروں میں، ہسپتالوں میں، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ جو بچے بچیاں جوان ہیں انہیں نیک زوج عطا فرما دینا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد سے نواز دینا۔ یا اللہ جن کی اولادیں موجود ہیں یا اللہ ان کو اپنا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یا اللہ اپنے والدین کا مطیع و فرمانبردار بنا دینا، ان کو ان کے والدین کی ٹھنڈک بنا دینا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دینا۔ یا اللہ ہمارے جن کے بھی والدین یا اللہ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ آپ ان کی مغفرت فرما دینا۔ یا اللہ جنت الفردوس کے بالا خانوں میں ان کو جگہ دینا۔ پیارے پروردگار جس طرح تو نے ہمیں یہاں پر اکٹھا رکھا ہوا ہے یا اللہ، ہمارے عمل تو ایسے نہیں ہے لیکن ہم تیری رحمت سے بڑی ہی پر امید رہتے ہیں میرے رب، اور آپ ہمیں سمجھاتے بھی یہی ہیں کہ آپ ہمارے گمان کے مطابق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم آپ سے پورا گمان اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو پیاری سی محفل راحل باجی نے یہاں سجائی ہے یا اللہ آپ ہمیں اسی طرح سے جنتوں میں بھی جوڑ دیں گے اور اکٹھا کر دیں گے۔ یا اللہ پیارے پروردگار مہربان آقا، ہم سے وہ سارے کام لے لینا جو تجھے پسند ہے اور جس کے نتیجے میں یا اللہ ہم اس جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، اور یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں بشر بن کے یا اللہ بشر ہونے کے ناطے، یا اللہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں لیکن پھر پھسل جاتے ہیں، اللہ جان بوجھ کے بھی گناہ کر دیتے ہیں اور بے جانے بوجھے بھی کر جاتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ یا اللہ وہ سارے مراحل جو آپ آگے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں پیش آنے والے ہیں، یا اللہ وہ موت کی سختی، یا اللہ وہ قبر کی تاریکی، یا اللہ وہ حشر کی پریشانی، یا اللہ وہ پورے صراط کی تاریکی، یا اللہ ان سب سے ہمیں بچا لینا پیارے پروردگار۔ ہم سب کو یا اللہ بغیر کسی پریشانی کے یا اللہ ان تمام مراحل سے پار کراتے ہوئے جنت الفردوس عطا فرما دینا۔ یا اللہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما دینا۔ یا اللہ عمل تو ایسے نہیں ہے یا اللہ مگر ہم تجھ سے ان کا ساتھ مانگتے ہیں پیارے پروردگار، ہمیں جب تک زندہ رکھنا، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، یا اللہ اجتماعیتوں سے جوڑے رکھنا اور ہم سے وہ کام لے لینا جو تجھے پسند ہے، اور یا اللہ جب ہم آپ کے پاس پہنچے تو اس حال میں کہ یا اللہ ہم اپنے انجام سے خوش ہوں، یا اللہ اس بچے کی طرح جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں کرتا ہے یا اللہ مگر اس کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ وہ فیل نہ ہو جائے، لیکن جب اس کا ایگزامینر اس کو بتاتا ہے کہ نہیں تیری صحیح بڑی ہی زیادہ قدردانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھی گئی اور تجھے پاس کر دیا گیا، یا اللہ تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی بالکل نامراد نہ کرنا میرے مالک، اور ہمیں بھی یا اللہ عطا کر دینا، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. جزاک جزاکم اللہ، اللہ خیرا. جزاک اللہ. سائمہ بہت پیاری دعا کی، اور میں کہتی ہوں ہمیں اللہ کا بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ روزانہ اس ایسی بھاگتی دوڑتی دنیا سے کاٹ کے نا وہ ہمیں اپنے پاس جمع کرتا ہے. اور اتنے سارے لوگوں میں کوئی تو ایسا ہوگا جس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے ہماری دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ اکٹھا کرتا ہے، روزانہ بولنے کی توفیق دیتا ہے، سننے کی توفیق دیتا ہے. تو بس انشاءاللہ اللہ قبول بھی ضرور کرے گا. تو ضرور ذرا سب کو نا اتنی محنت سے یہ کلاس آپ کے لیے ہم نے سجائی ہے، اور جس نے سجائی ہے اللہ تعالیٰ فریہ کے لیے بھی بہت آسانیاں پیدا کرے. تو اس کو میں بھی ابھی فون کرتی ہوں. تو یہ ہماری ساری جو میڈیا پرسنز ہیں، بہنیں، ان کو آپ لوگ بھی جو جو جانتے ہیں تو ان کو ذرا دروازے ایک دوسرے کے کھٹکھٹا دیں. ٹھیک ہے، ایک ایک فون کر دیں ذرا سب کو. تو انشاءاللہ کل 10 بجے ملیں گے. چارٹ کے مطابق اپنا اپنا وہ ذرا دیکھ لیں. کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن اپنے ذرا اپنی جو ڈیوٹی ہے تو اس کے اوپر ضرور ذرا ہمیں کنفرم کر دیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنی دعاؤں میں نام کے ساتھ ذرا یاد رکھیے گا. ضرور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.